قوم کے لیے بڑا مشکل وقت آنے والا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پھر متنبع کر دیا، لاک ڈاؤن سے پاکستان میں لوگ بہت مشکل وقت سے گزرے ہیں، لوگ احتیاط کریں، ماسک پہنیں۔ عمران خان کی زیر صدارت پی آئی اے میں اصلاحات کے متعلق بھی اجلاس، حماد اظہر، حفیظ شیخ اور رزاق داؤد کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات ہے۔ وفاق اور سندھ کے درمیان انتظامی امور پر مسائل، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کو مزید 2 خطوط ارسال کر دیے۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 90 روز میں بلانے کا مطالبہ کیا، کہا وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ سال میں کم از کم 4 بار مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں۔ سپریم کورٹ نے ہفتے اور اتوار کو دکانیں کھلی رکھنے کا حکم واپس لے لیا، کہا حکومت کو مارکیٹس کھولنے سے متعلق پالیسی بنانے کا اختیار ہے، ترکی سے لیز پر جہاز لینے اور عملے کی تنخواہ سمیت تمام تفصیلات طلب۔ چیک ڈس آنر ہونے پر سزا بڑھانے کا بل سینٹ میں منظور، ڈس آنر چیک 10 لاکھ روپے مالیت کا ہوا تو دگنی رقم کا جرمانہ اور 3 سال تک سزا ہوگی۔ 50 لاکھ کا چیک ڈس آنر ہونے پر دگنا جرمانہ اور 5 سال قید، 1 کروڑ تک کا چیک ڈس آنر ہو تو 7 سال قید اور دگنی رقم کا جرمانہ ہوگا۔ 1 کروڑ مالیت سے زائد کا چیک ڈس آنر ہوا تو 10 سال سزا اور دگنا جرمانہ ہوگا۔ شہباز شریف کی آج نیب لاہور میں پیشی، صدر نون لیگ کی پیشی کے موقع پر کارکنان کو بھی کال دی جائے گی۔ ادھر شہباز شریف کے خلاف کیس میں بڑی پیش رفت، شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف اور بھتیجی آسمہ ڈار کو بھی شامل تفتیش کر دیا۔ اوگرا اور وزارت پیٹرولیم نے پیٹرول کی قلت کی ذمہ داری عوام اور کم قیمت پر ڈال دی۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کلین چٹ دے دی گئی۔ عوام نے پیٹرول سستا ہونے کے باعث ضرورت سے زیادہ خریدا، 2 روز میں پیٹرولیم بحران ختم ہو جائے گا۔ سندھ حکومت کا ایس او پیز کی مسلسل خلاف ورزی پر پبلک ٹرانسپورٹ پھر بند کرنے کا اشارہ، محکمہ ٹرانسپورٹ کا پولیس کے عدم تعاون کا بھی شکوہ۔ ادھر بلوچستان میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ چل پڑی، ایس او پیز کی شرائط کڑی، مسافروں کے لیے ماسک پہننا اور گاڑیوں میں سپرے لازم قرار، 2 سیٹوں پر صرف 1 مسافر ہوگا سوار۔ پلاٹس میں جعلسازی پر کے ڈی افسران کے خلاف مقدمہ درج، چیف سیکرٹری سندھ نے درجنوں افسران اور نجی افراد کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی۔ ڈائریکٹر لینڈ عطا عباس زیدی اور ارشد عباس، 3 ایڈیشنل ڈائریکٹرز ندیم صدیقی، راجہ فائز اور سید محمد سہیل کے خلاف کارروائی کی جائے۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور فلاحی اقدامات پر تبادلہ خیال۔ پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس کو احسن طریقے سے چلانے پر اتفاق، وزیر اعلیٰ نے کہا کاف لیگ اتحادی ہے، ساتھ لے کر چلیں گے۔ گستاخانہ کتابوں پر پابندی کے لیے کوششوں پر پرویز الہی کو خراج تحسین پیش کیا۔ بھارتی وزیر داخلہ کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی، امیت شاہ نے پھر گیدڑ بھپکی لگائی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت گزشتہ سال فروری کو یاد رکھے جب پاکستان نے بھارت کی غلط مہم جوئی پر فوری اور مؤثر جواب دیا تھا۔ سابق سفیر محمد صادق پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان مقرر، وزارت خارجہ نے باضابطہ اعلان کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق محمد صادق سفارتکاری کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، برسلز، بیجنگ اور واشنگٹن میں خدمات انجام دی، سیکرٹری قومی سلامتی ڈویژن بھی رہ چکے۔ احسان مانی کو آئی سی سی کا چیئرمین بننے کی پیشکش، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیئرمین کا انتخاب 10 جون کو ہوگا۔ آئی سی سی کے اہم ارکان کا پی سی بی کے چیئرمین پر نیا عہدہ سنبھالنے پر زور،
مالی معاملات اور اندرونی اختلافات ختم کرانے کے لیے احسان مانی سے امیدیں لگا لیں۔ احسان مانی اس سے قبل ICC کے صدر رہ چکے ہیں۔ اور خوشبوؤں کے شہر پیرس میں زندگی کی رونقیں بحال ہونا شروع، چڑیا گھر بھی کھل گیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران کئی ننھے جانوروں کی پیدائش، نئے مہمانوں کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے۔ عمران خان پاکستان میں مافیا کو لگام دے گا، پاکستان میں مافیا کا خاتمہ کرے گا۔ یہ شوگر انکوائری رپورٹ آئی، اس میں اس رپورٹ کو پبلک کر دی گئی، ذمہ داروں کا تعین ہوا، ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوا، ان سے اب ریکوری ہوگی۔ اور میں اپنے پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے بجلی کے حوالے سے جو منصوبے تھے اس کی عمران خان نے انکوائری کی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے پاکستانیوں، آپ مہنگی بجلی استعمال کرتے تھے، آپ کے اوپر بوجھ بڑھتا جاتا تھا، لیکن اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ یہ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے۔ عمران خان نے اس کی انکوائری کی۔ اب آگے جا کے ایسے اس میں نظام کے اندر درستگی ہوگی کہ آپ کے بل کم آئیں گے۔ چینی کے حوالے سے یہ اقدامات کا فیصلہ 3 حوالوں سے ہوا۔ پہلا یہ کہ کس طرح عرصہ دراز سے یہ حکمران طبقہ اپنے شوگر ملوں کو سبسڈی دیتا آ رہا ہے تاکہ پاکستانی قوم کو پتہ چلے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کا پیسہ اس شوگر مافیا کو دیا جاتا ہے۔ سبسڈی جب ملتی ہے تو یہ پاکستانی قوم کا ہی سرکار کا پیسہ ہوتا ہے جو کہ ان کے شوگر ملوں کے لیے چلا جاتا ہے۔ پھر چینی مہنگی ہوتی ہے، اس کا بوجھ بھی آپ برداشت کرتے ہیں اور مہنگی چینی خریدتے ہیں۔ اس انکوائری رپورٹ اس کو پبلک کرنے اور سزائیں دینے کے بعد ہوگا کیا کہ ان لوگوں سے ریکوری ہوگی، ان کو سزائیں ملے گی، مستقبل کے لیے نظام کی درستگی ہوگی کہ کبھی بھی پاکستانی قوم کے اوپر یہ بوجھ نہ پڑے۔ چند خاندانوں کے لیے، چند خاندانوں کے عیش و عشرت کے لیے پاکستانی قوم ایندھن نہ بنے۔ اور یہ فیصلہ پاکستان میں صرف ایک بندہ کر سکتا تھا، اس کا نام ہے عمران خان۔ اور پاکستان کے مضبوط ترین مافیا کو عمران خان نے ہاتھ ڈال دیا اور یہ انکوائری کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم کی جو امیدیں ہیں ان سے، کیونکہ ان کے کوئی اپنی ذاتی مفادات نہیں ہیں، ان کے مفادات ہیں۔ مراد علی شاہ خدمت کر رہا تھا، سبسڈی دے رہا تھا، سندھ کے عوام کا پیسہ دے رہا تھا زرداری کی شوگر مل کو۔ دوسرا جو آج اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اس نے 20 ارب کی سبسڈی دی، سب سے زیادہ شریف خاندان کو سبسڈی ملتی ہے، ان کو نوازا جاتا ہے۔ اور آگے جا کے مراد علی شاہ کے اوپر اگر آپ زیادہ پڑھیں گے پاکستانیوں تو JIT کی جو رپورٹ ہے فیک اکاؤنٹس کی JIT، اس کو ہر پاکستانی پڑھ لے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو سندھ کا پیسہ تھا وہ کس کی جیب میں جا رہا تھا۔ یہ تمام کا تمام پیسہ زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جا رہا تھا، یہ JIT کہہ رہی ہے۔ آلریڈی مراد علی شاہ جو ہے وہ 3-4 ڈاکے بڑے بڑے JIT کی رپورٹ بھی ہے، فیک اکاؤنٹس کی JIT میں اس کا ذکر ہے۔ جب وہ فائنانس منسٹر تھا تو یہ زرداری کی سہولت کاری کا کام نبھا رہا تھا، زرداری کی سہولت کاری کا یہ کام کر رہا تھا، اور ابھی اسی شوگر انکوائری میں بھی اس کا نام سامنے آیا ہے۔ میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ، اور کرنا بھی چاہیے، کہ آلریڈی 3 کیسز میں مراد علی شاہ کا نام تھا اور اس کے اندر بھی مراد علی شاہ کا نام ہے، تو اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے زرداری کی سہولت کاری کا یہ کام کرتا رہے گا اور سندھ کے لوگوں کو یہ لوٹتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ یہ جو اپوزیشن والوں کے نعرے تھے کہ یہاں پہ کوئی احتساب نہیں ہوگا، یہ بڑا طاقتور مافیا ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ شریک جرم تھے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے آقاؤں کے شوگر ملوں کو یہ سبسڈی دے رہے تھے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ چینی مہنگی کر کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے عوام کو ان کے شوگر ملوں کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے، چھوٹے کسان کو استعمال کر کے اپنے آقاؤں کو فائدہ پہنچا رہے تھے۔ لیکن عمران خان اسی لیے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنا، سب سے پہلے یہ انہوں نے تو کبھی عوام کا نہیں سوچا، عمران خان نے سب سے پہلے کیا فیصلہ کیا کہ میں عوام کے پیسے کا تحفظ کروں گا،
जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को लूटा हुआ है उनका एहतिसाब करूंगा। और ये नया पाकिस्तान है वो अपना वादा पूरा कर दिया। पाकिस्तानी कौम के पैसे को इतना बचाया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं अपने ज़ाती बनीगाला के घर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रहते हैं। अगर आप इनके जो शरीफ ख़ानदान था उनको देखें तो शरीफ ख़ानदान के 5 कैंप ऑफिस भी, अपना ज़ाती रायवंड का घर भी कैंप ऑफिस, नाअहल होने के बाद रायवंड को फिर कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया जाता है शहबाज शरीफ की तरफ से।